جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ یہ منتقل کر دیا گیا ہے لوگوں کو، اور کیمپس میں کچھ شکایات ہیں جن کے لیے فوری طور پر چیف منسٹر صاحب نے ایڈمنسٹریشن سے کہا ہے کہ ان شکایات کا ازالہ کیا جائے، اور جو لوگ ان کیمپوں میں ہیں انہیں مکمل طور پر ان کا خیال رکھا جائے، اور جو ان کی ضروریات ہیں وہ سہولیات ان کو مہیا کی جائیں۔ اور کراچی میں بھی جتنے ہمارے ادارے ہیں وہ سب اپنا کام کر رہے ہیں۔ فوری طور پر تو جو بل بورڈز اور اس طرح کی چیزیں تھیں ان کو اتارنا شروع کر دیا گیا ہے، جہاں کنسٹرکشنز ہو رہی تھیں بڑے جو یونٹ تھے وہ بھی کنسٹرکشن فی الحال روک دی گئی ہے، اور تاکہ وہ کوئی اس سے نقصانات جو ہیں وہ نہ ہوں۔ پھر کے ایم سی اور ڈی ایم سی کے نالوں کی صفائی شروع کر دی گئی ہے، جو چوکنگ پوائنٹس ہیں ان کو فوری طور پر کلیئر کیا جا رہا ہے کہ اگر جو ایک بتایا جا رہا ہے کہ سائیکلون کا تو اتنا زیادہ کراچی میں اندیشہ یا خطرہ نہیں ہے، لیکن ایک کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے، تیز ہوائیں چل سکتی ہیں جن سے یہ ایشوز کچھ درپیش آئیں گے۔ اور پھر جہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہاں پہ سب کو یہ سختی سے کہا گیا ہے کہ اس طرح کی سائن وہاں پہ موجود ہونی چاہیے، تاکہ اگر بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو جو لوگ سڑکوں پہ ہیں، روڈوں پہ ہیں، وہ کم از کم یہ اندازہ لگا سکیں کہ یہاں پہ گھڑا ہے یا یہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہے، تو وہ اس میں نہ گریں جیسے پہلے اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے۔ تو یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے، جو انسانی بس میں ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور سب لوگ اس میں یہ کلیکٹیو ہم ساتھ ہیں۔ میڈیا سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اور یہ آگاہی دیں لوگوں کو کہ اگر انتظامیہ کہتی ہے تو اس پر عمل کریں۔ جن لوگوں نے منتقل ہونا ہے کیمپوں دیگر علاقوں فوری رسپانس دیں، اور میں کراچی کے شہریوں کو خاص طور پر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اندر کی طرف نہ جائیں۔ آج کچھ لوگوں کو وہاں پہ جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا، پھر انتظامیہ کو سختی کرنی پڑتی ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ اپنے بھائی بہنوں پر کوئی سختی کی جائے تو ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، اور میڈیا کا اس میں رول ہے۔ سب کو یہ اویئر کریں کہ یہ سائیکلون ہے، اور اس میں کوشش کی ہے کہ گھروں پہ رہا جائے، غیر ضروری کام سے باہر نہ نکلا جائے۔ اچھا صاحب یہ بتا دیں کہ ایک تو یہ سائیکلون ہے، دوسرا 15 تاریخ کو آ رہا ہے، تو اس پہ بھی بڑے الزامات آپ کے اوپر لگائے جا رہے ہیں کہ آپ شہر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، غیر مقامی لوگ ہیں، کراچی ہمارا ہے، یہ کہاں سے آ گئے، اور یہ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیوں کراچی پہ قبضہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، حافظ نعیم صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، لیکن وہ بالکل اس وقت ذہنی طور پر میئر بن چکے ہیں، تو الیکشنز میں ہار جیت ہوتی ہے۔ اب ان کو تھوڑا سا اس کو سمجھنا چاہیے، وہ ان کو ایک تو سمپل میجورٹی حاصل نہیں ہے۔ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے جماعت اسلامی کے ایم سی میں اس وقت، ان کے پاس جو ڈائریکٹ الیکشن میں بھی 80 کے پلس نمبر تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 100 پلس تھے۔ اخلاقی طور پر میئر ہمارا ہونا چاہیے اور ڈپٹی میئر کے لیے ہم لیکن ظاہر ہے وہ تو اپنے تئیں میئر بنے ہوئے ہیں، تو وہ ہماری اس آفر کو قبول نہیں کر رہے۔ لیکن کراچی کی بہتری کے لیے، کراچی میں جو بے شمار مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے تو بہتر یہی تھا کہ ہم سب مل کر کام کرتے، جس میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے جو لوگ جیتے ہیں وہ بھی، جماعت اسلامی پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، جے یو آئی ایف کے لوگ ہیں، ٹی ایل پی کے جو چیئرمین ہیں، سب مل کر کام کریں۔ تو ہم نے تو سب کو آفر یہ کی ہوئی ہے، لیکن اب یہ جو حالات ہیں، اور پھر جس طرح پی ٹی آئی کے بہت سارے یو سی چیئرمین نے یہ میڈیا سے بات کی ہے کہ وہ اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے، تو اس وجہ سے تو ظاہر ہے ہمارے نمبر جو ہیں اس وقت 173 ہیں، اور اگر جماعت اسلامی پی ٹی آئی ملتی ہے تو ان کے 193 ہیں، لیکن یہ جو 30-40 لوگ ووٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر جماعت اسلامی
اور پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ فرق ہے اور ہمیں زیادہ اکثریت حاصل ہے۔ 30 چیئرمین ہیں، ان کا موقف سامنے آیا ہے کہ انہوں نے دباؤ پہ آ کے یہ بیان دیا ہے ہم حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ حکومت ہمیں دباؤ ڈال کے ووٹ حافظ نعیم کو نہیں دینے کے۔ دیکھیں یہ الزامات ہیں اور آپ ہی کہہ رہے ہیں، ہم نے تو جو میڈیا پہ سنا ہے یا جو ان کے نیشنل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ، تو ان کے چیئرمین کی جو ناراضگی ہے وہ تو اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے سے کنسلٹ نہیں کیا، اور جماعت اسلامی کے ساتھ ان کے مقابلہ بھی ہوا ہے، کیسز بھی ایک دوسرے کے اوپر ہیں، تو یہ بات ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ایک کنڈکٹ رہا ہے یا جو ان کی طرز سیاست رہی ہے، جو بدتمیزی کی، انتہا پسندی کی، اور جس طرح انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں زہر بویا، اور آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کو یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا، اس سے جب ان کے چیف منسٹر، ان کے گورنر، ان کے فیڈرل منسٹرز، ان کے بہت سارے جو بڑے بڑے رہنما پی ٹی آئی سے علیحدگی کر رہے ہیں، ان کی بات کو نہیں مان رہے، تو یہ تو یو سی چیئرمین ہے، اور انہوں نے تو کھل کے اظہار کیا ہے۔ کچھ یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں لیکن اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ بھائی جو اس دن ہوا ظاہر ہے وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کی جو بھی پالیسی ہے اس کو فالو نہیں کرتے، ان کے لیے پاکستان زیادہ اہم ہے، وہ اپنی پاک فوج کے ادارے کا احترام کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو اگر ہم نے کوئی پریشر کرنا ہوتا یا ہم نے کوئی دباؤ ڈالنا ہوتا تو اپنے لیے ووٹ لیتے نا، ہم یہ تھوڑی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک الزامات ہے اور یہ لگتے رہتے ہیں، لیکن کل کا دن ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے فیصلہ ہو جائے گا۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر حافظ نعیم صاحب کو اکثریت حاصل ہوتی ہے، وہ میئر ہوتے ہیں، تو ہم ان کو مبارک بھی دیں گے، پھولوں کے ہار بھی پہنائیں گے اور ان کو فل سپورٹ بھی کریں گے۔ اور اسی طرح توقع کرتے ہیں کہ اگر ہمارا میئر ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ جیتتا ہے، تو حافظ نعیم صاحب اور دیگر جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اسی طرح اپنا عمل کریں اور ہمارے میئر کو سپورٹ کریں۔ شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ کل جو ہے ایک رکن پی ٹی آئی اسمبلی بھی آئے ہیں شہید کے لیے، تو وہ باقیوں کو کیا خوف ہے، ان کو کیوں ڈر رہے آپ سے، اور وہ کیا آپ نے ڈرا دیا ہے کہ وہ آنا نہیں چاہ رہے؟ ایک آ چکے تو دیکھیں چیف منسٹر صاحب نے وضاحت سے اس دن پالیسی بیان بھی دیا اسمبلی میں کہ جو لوگ جن پر کیسز نہیں ہیں، ہمارے ایم پی ہیں، ہمارے کلیگ ہیں، ہمیں ان کے لیے بہت احترام ہے، وہ آئیں، کوئی ان کو بیجا تنگ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی 9 مئی کے اس میں انوالو ہے، ان کے اوپر کیسز ہیں، تو ظاہر ہے ان پر تو قانونی طور پر جو بھی ایکشن ہوتا ہے وہ ہوگا۔ لیکن ادروائز جو لوگ ہیں جو اس پالیسی کو فالو نہیں کرتے، ان کے لیے تو کوئی ہارم نہیں ہے، وہ آئیں، موسٹ ویلکم، ان کو مکمل طور پر تحفظ دیا جائے گا۔ اور دوسری بات جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جی کئی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں وہ جیلوں میں ہیں، زیر حراست ہیں، تو اس کے لیے تو ہم نے اشور کیا ہے کہ ہم لوگ ان کو اس الیکشن کے دن وہاں پہ ضرور لایا جائے گا جو بھی زیر حراست ہیں، تاکہ وہ اپنا حق کی راہ دہی جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ شاہ صاحب بغیر اپوزیشن لیڈر کے یہ بجٹ منظور ہونے جا رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور جی ٹی اے میں یہ مطلب رساکشی ہے کہ کس کی طرف سے جو ہے نا وہ اپوزیشن لیڈر بننے جا رہا ہے، لیکن فی الوقت بجٹ چونکہ منظور ہونے جا رہے ہیں بغیر اپوزیشن لیڈر کے، مطلب یہ ایک تاریخ کا حصہ بنے گا پاکستان پیپلز پارٹی سے کس طرح سے؟ دیکھیں اپوزیشن لیڈر کو ہم نے تو منع نہیں کیا کہ وہ یہاں پہ نہ آئیں، اور دوسری بات یہ تو اپوزیشن ہے، ایم کیو ایم بھی سندھ میں اپوزیشن میں ہے، جی ڈی اے بھی اپوزیشن میں، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی بھی، اسی طرح ٹی ایل پی اور جماعت اسلامی کے جو ایک عدد رکن ہیں یہاں پہ، تو یہ وہ فیصلہ کریں آپس میں کہ اس وقت یہ ضروری ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک جمہوری پروسیس میں یہ لازمی ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہو، لیکن اگر لیڈر آف دا اپوزیشن جو اس وقت ہیں وہ نہیں آتے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اور اب یہ سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں، یہ اپنا لیڈر آف دا اپوزیشن بنا سکتے ہیں، کیونکہ جو عددی نمبرز چاہیے
اگر MQM اور GDA اس وقت دونوں ملتے ہیں تو اپنا بنا سکتے ہیں، لیکن یہ اب ان دونوں پہ منحصر ہے کہ وہ کس کو یہ سیٹ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بجٹ 2023-24 کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن، بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے۔ وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کی سب سے بڑی کوریج، 62% عوام نے دیکھا بول کی اسکرین پر۔ ویلکم بیک ٹو دا بجٹ ٹرانسمیشن۔ سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو۔ خصوصات اضاف میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیف دی جائے، کیونکہ الیکشن سر پر ہیں تو کوئی ایسا بجٹ دے جو پاپولسٹ ہو، کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر، بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔